ایک بزرگ کا واقعہ جو ہے نا سمجھ کے، روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر سکھاتا ہے. اب اس کو جو ہے نا بزرگ کے واقعے سمجھ. روزہ کیا سکھاتا ہے؟ صبر، کہ آپ پیاس لگ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، بھوک لگ رہی ہے صبر کر رہے ہیں، نگاہوں سے شہوت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، کان سے بری بات نہیں سن رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، ہاتھ سے برا کام نہیں کر رہے ہیں صبر کر رہے ہیں، قدموں سے دوسری جگہ نہیں جا رہے ہیں، گندے کاموں کی جگہ نہیں جا رہے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، صبر کر رہے ہیں. تو روزہ کیا سکھاتا ہے آپ کو؟ روزہ صبر سکھاتا ہے. تو صبر کے اوپر ایک واقعہ سنیں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کے جو ہے نا اس نے عرض کیا، اے اللہ کے ولی، مجھے اسم اعظم سکھائے. دیکھیں پہلے کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اسم اعظم کے لیے، اللہ کی پہچان کے لیے، اسم اعظم کیا ہے؟ اللہ کی پہچان. تو اللہ کی پہچان کے لیے کہ اللہ کو پہچانے، کیا تو پہچاننا کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور یا عابدون کے معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمہ کیا؟ پہچاننا. تو پہچاننا، اسم اعظم مطلب اللہ کی پہچان. تو اللہ کی پہچان سکھا. انہوں نے کہا تم اس کے اہل نہیں ہو. میں اہل ہوں اس کا. بولتے اس کے لیے صبر چاہیے. جو صبر کر سکتا ہے وہی اللہ کو پہچان سکتا ہے، وہی اسم اعظم سیکھ سکتا ہے. بولے میں صبر کرتا ہوں، میرے کو آتا صبر. ہم بھی کہہ رہے ہیں ہر چیز بولتے ہیں، ہمارے کو یہ بھی معلوم، ہاں اللہ مالک ہے معلوم ہے، ہاں لا الہ الا اللہ معلوم ہے ہمارے کو، ہاں ایمان ہمارے کو معلوم ہے، سب معلوم ہے. جب دیکھیں ایک جاہل یہ بولے کہ میں پڑھا لکھا ہوں تو اس کو کون سمجھا سکتے؟ ایک جاہل ہے، اس کو فارم پڑھنے نہیں آتا، ان برا میں تو ویل کوالیفائڈ ہوں. اب ویل کوالیفائڈ ہے، بولا فارم لکھنے نہیں آتا اس کو، اور ان برا میں ویل کوالیفائڈ ہوں، تو اس کو کون پڑھا سکتے؟ جو بندہ یہ بولے کہ یار مجھے سیکھنا ہے، میں نے ایمان سیکھنا ہے، 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھایا، میں بھی سیکھتا ہوں، تو اس کو سکھا سکتے. اب جو بولا کہ میرے کو سب معلوم ہے تو اس کو کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. اب وہ شخص تو ایسا نہیں تھا، اس نے یہ بولا کہ مجھے صبر آتا ہے، مجھے صبر معلوم ہے، انہوں نے صبر کی بات، مجھے صبر معلوم ہے، آپ سکھاؤ اسم اعظم، مجھے اللہ کی پہچان سکھاؤ. انہوں نے بولے یہ تو پیچھے لگ گیا، اس کو سمجھانا پڑے گا صبر کیا ہوتا ہے. صبر کیا ہوتا ہے اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کیا کہ تم جاؤ شہر کے دروازے کے پاس، وہاں پر ٹھہر جاؤ پورے دن، شام میں آ کے میرے کو رپورٹ دینا کیا کیا ہوا. شہر کے دروازے پہلے کیا ہوتا تھا؟ شہر کے اندر آنے کے لیے دروازہ ہوتا ہے. ابھی گولکنڈا قلعہ کا دروازہ دیکھے آپ تو شہر کے اندر آنے کے لیے دروازہ ہوتا ہے. تو دروازے کے پاس جا کے ٹھہر گیا ہو. اب صبح سے لے کے شام تک دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، سب کہ تو آگے شام میں رپورٹ کرنا ہے اس کو. اسے دیکھا کہ شام کے قریب میں ایک شخص صبح گیا تھا جنگل کی طرف، بوڑھا شخص، اور صبح جا کے جنگل سے واپس شام کی طرف آیا عصر کے ٹائم پہ. اس کے لکڑیاں لے کے آیا، کڑاڑی لے کے گیا تھا. بوڑھا شخص تھا، ضعیف تھا. شام میں جب آیا لکڑیاں لے کے آیا اور رکھ کے بیچنے لگا. جب وہ بیچنے لگا تو ایک سپاہی آیا. سپاہی آ کے بولا کہ لکڑیاں میں لیتا ہوں. لے لیا اس نے. اب یہ بوڑھا شخص نے بولا کہ اس کی قیمت دیجیے. سپاہی بولا کہ ہم سے قیمت لیتے تم؟ نے بولا آپ سے بھی لیتے، سب سے بھی لیتے ہیں، آپ نے لکڑی لی ہے آپ قیمت دیں. نے بولا تم میرے سے قیمت مارتے؟ میں سپاہی ہوں، بادشاہ سلامت کا سپاہی ہوں. اس نے ہنٹر نکال کے بوڑھے کو فل مارا. وہ بوڑھا جو ہے نا، بوڑھی لکڑیاں، بوڑھے جو ہے نا ہڈیاں وغیرہ تھے، بہت ضعیف نیچے بیٹھ گیا، بہت تکلیف میں آ گیا. اس کو بڑی تو غصہ آیا، مگر وہ سپاہی تھا، کچھ نہیں کر سکا. تو پورا ماجرا دیکھا، رات ہو گئی. وہ بڑے میاں بھی گھر کو چلے گئے. اب یہ بھی ادھر آ گیا حضرت کے پاس. آگے بولا کہ حضرت میں پورا دیکھ لیا، میں صبح سے لے کے شام تک کیا کیا ہوا. تو بولے سب سے عجیب واقعہ سنا. جو عجیب واقعہ، عجیب واقعہ تو ایک ہی ہے، نارمل کے واقعے تو سارے ہوئے مگر عجیب واقعہ تو ایک ہے. ایک بوڑھا شخص صبح گیا تھا لکڑیاں لینے جنگل کی طرف، لکڑیاں کاٹ کے آیا اور بڑی محنت سے، وہ بوڑھا ضعیف تھا اور لکڑیاں بیچنے کے لیے ٹھہرا تھا. ایک سپاہی آیا، لکڑیاں لیا. جب اس نے پیسے مانگے تو اس نے اس کو ہنٹر سے مارا اس کو، اور بہت تکلیف ہوئی. تو حضرت بولے، یہ جو تھے اللہ والے نہ، بولے اگر تجھے اسم اعظم آتا تو کیا کرتا؟ اگر مجھے اسم اعظم آتا، کہ تو میرے پاس تو کچھ بھی داخل نہیں تھا، اگر اسم اعظم مجھے آتا تو میں اس کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی بیوی کو، جو سپاہی ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ شخص کہہ رہا ہے، میں اس سپاہی کو اور اس کی اولاد کو اور اس کی بیوی کو زمین میں دھسا دیتا. تو وہ جو اللہ والے تھے وہ مسکرا کے بولے کہ دیکھا تیرے پاس صبر نہیں ہے. بولے حضرت صبر کی کیا بات ہے اس میں؟ ان بڑے میاں کو
اتنے تکلیف دیا, اتنا بڑا ظلم کیا, ظالم کے ساتھ بدلہ نہیں لو بھائی, ظالم کے ساتھ بدلہ نہیں لو بھائی. تو پھر اس میں صبر کی بات کیا ہے؟ ظالم کو میں اس کا جو ہے نا انجام تک پہنچا رہا ہوں. میں نے بولے یہی تو بات ہے نا کہ تم بے صبرے ہو. وہ جو بڑے میاں تھے وہ میرے پیر و مرشد ہے, انہوں نے مجھے اسم اعظم سکھایا, ان کو اسم اعظم آتا ہے, انہوں نے مجھے سکھایا, تو ان کو کتنا اچھا آتا ہوگا. اتنی مار کھانے کے باوجود اپنے اسم اعظم کو مخلوق پر ان کے لیے نقصان پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کیا, معاف کر دیا, اسی کو صبر کہتے ہیں. تو کہہ رہا ہے میں تو دھسا دوں گا زمین کے اندر. تو اب دیکھیں ہمارے اندر صبر. والدین بلائے بے صبرے, ہم روزہ ہے, ہم سوئے نہیں رات میں, یہ کام کیسا کریں گے, وہ کام کیسا کریں گے, پکارا شروع. تو روزہ صبر سکھاتا ہے. تو ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہن کے ساتھ, بیوی بچوں کے ساتھ, اڑوس پڑوس کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, یہ جو بے صبری ہے ہماری, لڑنا جھگڑنا, آستین چڑھانا, بدتمیزی کر دینا, یہ دیکھیں اپنے اندر دیکھیں کہ روزہ آپ ہے نہیں, تو روزہ صبر سکھاتا ہے. پھر روزے میں کیا کرنا ہے؟ جھوٹ نہیں بولنا ہے. روزے کے لیے تقوی اختیار کریں. تو یہ ساری باتیں اب روزہ آپ پر رہ رہے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے. اب دیکھیں روزہ تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے, تو اب اللہ کے لیے کیسے ہوگا؟ جب اللہ کو حاجت روا سمجھیں گے تو اللہ کے لیے روزہ رکھیں گے, ورنہ کیا ہو جائے گا. ایک حدیث تو یہ بھی ہے کہ روزہ انسان ہر عمل اپنے لیے کرتا ہے, روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور میں اس کی جزا دوں گا. اور یہ حدیث یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے روزہ دار جنہیں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا. تو ہم دیکھیں ہم کس کیٹیگری میں, ہم اس کیٹیگری میں تو نہیں ہے, اللہ معاف کرے, کہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں, صرف بھوک پیاس ملی اور کچھ بھی نہیں ملا. ہم اس کیٹیگری میں آئے جس کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا دوں گا. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ایمان. تو روزہ کیسے رکھنا ہے؟ ایمانن و احتسابن, یعنی ایمان رکھنا اور احتساب کرنا کہ میں کفر تو نہیں کرا, شرک تو نہیں کیا. اب